بچوں کو ایک ہفتہ مزید چھٹیاں، سندھ میں سیکنڈری تعلیمی ادارے کھولنے کا دوسرا مرحلہ 28 ستمبر تک مؤخر کر دیا گیا۔ وزیر تعلیم سعید غنی کہتے ہیں 6ٹھی سے 8ویں جماعت تک تدریسی عمل کی بحالی بھی روک دی ہے۔ مختلف اسکولوں میں SOPs کا جائزہ لیا، اگر چھوٹی کلاسیں شروع ہوئیں تو صورتحال خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ پاکستان میں کرونا کیسز بڑھنے لگے، 24 گھنٹے میں 7 اموات، 752 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے والے ملک بھر میں مزید 15 تعلیمی ادارے بند کیے گئے اسکولوں کی تعداد 37 ہو گئی۔ کورونا وائرس کا شکار حمزہ شہباز کا جناح اسپتال میں طبی معائنہ، CT اسکین کے بعد دوبارہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کو وائرس کی تشخیص کے بعد جیل میں آئسولیٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ ہے نا زندگی کیا ہے ایک پنگا ہے، چلیں عتیق شیخ کیا ہے ایک پنگا ہے، اس سے تو مر جانا ہی چنگا ہے۔ اب وہ سینیٹ اجلاس میں لیگی سینیٹر مشاہد اللہ اور MQM کے میاں عتیق کے درمیان میچ پڑ گیا، بات گالم گلوچ سے دھمکیوں تک جا پہنچی۔ مشاہد اللہ نے کہا ان کو بچپن سے بری عادتیں ہیں، یہ 260 افراد کے قاتل ہیں، ان کی پارٹی نے مجھے 2 بار قتل کرنے کی کوشش کی۔ سینیٹر عتیق بھی چراغ پا، بولے ان کو ایوان سے نکالا جائے، بدماش بنے ہوئے ہیں۔ کس نے کتنا ٹیکس دیا، FBR نے تفصیلات جاری کر دی۔ سابق وزیراعظم شاہد خاقان سر فہرست، 24 کروڑ 13 لاکھ 29 ہزار روپے ٹیکس دیا۔ وزیراعظم عمران خان نے 2 لاکھ 82 ہزار، بلاول بھٹو نے 2 لاکھ 94 ہزار ٹیکس دیا۔ شہباز شریف نے 97 لاکھ 30 ہزار، آصف زرداری نے 28 لاکھ 91 ہزار ادا کیے۔ فیصل وابڈہ، زرتاج گل سمیت 50 اراکین کا کھاتہ خالی۔ وزرائے اعلیٰ میں عثمان بزدار غریب ترین، کوئی ٹیکس نہیں دیا۔ جام کمال نے سب سے زیادہ 48 لاکھ 18 ہزار، مراد علی شاہ نے 10 لاکھ 22 ہزار ٹیکس دیا۔ محمود خان نے 2 لاکھ 35 ہزار روپے ٹیکس کی مد میں ادا کیے۔ وزراء میں حماد اظہر نے صرف 22 ہزار روپے ٹیکس دیا۔ اسد عمر نے 53 لاکھ 46 ہزار ادا کیے۔ فروغ نسیم نے سب سے زیادہ 3 کروڑ 51 لاکھ روپے ٹیکس دیا۔ فیصل جاوید کا اسکور 0۔ اگر کنڈکٹ پر استعفیٰ دینا پڑا تو سارے وزراء کو مستعفی ہونا پڑے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احسان عطیہ ازگام کی تحقیقات کے کیس کے دوران ریمارکس، جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا استعفیٰ ہمیشہ اخلاقی بنیادوں پر دیا جاتا ہے، پاکستان میں بھی اخلاقیات اس سطح تک نہیں پہنچی۔ ثانیہ موٹر وے کی ساری تحقیقات میڈیا میں ہی ہو رہی ہیں، پورا پاکستان ہی اس معاملے پر تفتیشی افسر بنا ہوا ہے۔ آصف زرداری کی ضمنی ریفرنسز خارج کرنے کی درخواستوں پر فیصلہ 23 ستمبر تک مؤخر۔ اسلام آباد کے احتساب عدالت میگا منی لانڈرنگ، پارک لین اور ٹھٹا واٹر سپلائی ریفرنسز سے متعلق فیصلہ سنائے گی۔ آصف زرداری کو آج حاضری سے استثناء۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری، لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن نے وصول کر لی ہے، عملہ تعمیل کرائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی 22 ستمبر کو حاضری یقینی بنانے کا حکم دے رکھا ہے۔ حکومت کے خلاف محاذ کی تیاری، پیپلز پارٹی نے اپوزیشن جماعتوں سے رابطے تیز کر دیے۔ نون لیگ سمیت دیگر جماعتوں کو دعوت۔ احسن اقبال اور شیری رحمان کی حکومت پر تنقید، کہا پارلیمان کو بے توقیر کیا جا رہا ہے۔ لیگی رہنما بولے 2 روز پہلے پارلیمانی تاریخ کا بدترین ڈرامہ کھیلا گیا، فیٹ اپ پر حکومت سے تعاون کر چکے، اگر حکومت ہٹلر بننا چاہے گی تو اس کی اجازت نہیں دیں گے۔
موٹر وے زیادتی کیس کا ماسٹر مائنڈ عابد اب تک گرفتار نہ ہو سکا. لاہور پولیس کو روح بدل کر ملزم کے صبح چھوڑنے پر شک. 7 مختلف خاکے تیار کر لیے. ملزم داڑھی مونچھ یا کلین شیو ہو سکتا ہے. پنجاب کے تمام تھانوں میں ریپ انویسٹیگیشن یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ. سیل خواتین اور بچوں کا تحفظ کرے گا. بہاولپور کے قریب خیرپور ٹامے والی میں زیادتی کا شکار خاتون کے انصاف نہ ملنے پر خودکشی. مرنے کے بعد ملزم پکڑا گیا. مقدمے کے اندراج میں تاخیر پر ایس ایچ او سمیت 3 اہلکار گرفتار. متاثرہ خاتون کے والد کہتے ہیں کبھی چوکی اور کبھی تھانے کے چکر لگاتے رہے مگر پولیس کارروائی میں ٹال مٹول کرتی رہی. وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کی متاثرہ خاندان کو انصاف کی یقین دہانی. ملک بھر میں درندے دن دنانے لگے. فیصل آباد میں خاتون سے بیٹیوں کی موجودگی میں زیادتی. 2 ملزم گھر میں داخل ہوئے. زیادتی کی 2 لاکھ نقدی زیور اور موبائل فون لوٹ کر فرار ہو گئے. مقدمہ درج. ملزموں کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے. قصور میں بچے غیر محفوظ. 4 دن پہلے اغوا ہونے والے 3 نومولود اب تک نہ ملے. پولیس کی 8 ٹیمیں بازیابی کے لیے کوشاں. اغوا کا حفاظتی ٹیکے لگانے کے بہانے بچے کو اغوا کر کے لے گئے. متاثرہ ماں کی دہائی. لیا میں پانی کی موٹر میں کرنٹ آنے سے 3 بہنیں جاں بحق. تینوں بہنیں نہا رہی تھیں کہ پانی میں کرنٹ آ گیا. بچیوں کو بچانے کی کوشش میں ماں اور 3 بہن بھائی زخمی. بھارت سرحد پر امن کا دشمن. بار بار سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی پر سینئر بھارتی سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی. احتجاجی مراسلہ دیا گیا. کلبھوشن کیس میں پاکستان کا بھارتی وکیل لینے سے انکار. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کلبھوشن یادیو کیس میں کوئن کونسل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بھارت کو بتا دیا ہے کہ کلبھوشن کو صرف پاکستانی وکیل ہی دیا جا سکتا ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکمت عملی مکمل طور پر ناکام ہو چکی. بھارت کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. طاقت کے استعمال سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اقوام متحدہ مسئلہ فلسطین اور کشمیر حل کرانے میں ناکام رہے. خیبر پختونخوا کابینہ میں رد و بدل اور توسیع. کامران بنگش سے محکمہ بلدیات کا قلمدان لے کر اکبر ایوب کو سونپ دیا گیا. شہرام ترکئی وزیر تعلیم ہوں گے. محکمہ اعلیٰ تعلیم کامران بنگش کے پاس رہے گا. روشنیوں کے شہر کی قسمت میں اندھیرے. مختلف علاقوں میں 8 سے 12 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی مشکل میں ڈال دی. یہ الیکٹرک و طویل لوڈ شیڈنگ پر صارفین کے غیظ و غضب کا سامنا. میرا نام ہی آئے. ہر راگ پکا ہر سر سچا. غزل گائکی کو کلاسیکی لب و لہجہ عطا کرنے والے استاد امانت علی خان کو دنیا سے گئے 46 برس بیت گئے. ان کے گائے ملی نغمے آج بھی مشہور. غزلیں سامعین کے دلوں کی دھڑکنیں تیز کر دیتی ہیں. 8,848 میٹر بلند. اس سے کم یا اس سے زیادہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی اونچائی کا دوبارہ تعین کیا جائے گا. چین اور نیپال نے اپنا حساب کتاب کر لیا. اتفاق کے بعد مشترکہ اعلان کریں گے. اور جگمگاتی روشنیاں نہ روایتی ریمپ. کھلے جنگل میں لندن فیشن ویک کا میلہ. ماڈلز نے مختلف ڈیزائنرز کے ملبوسات زیب تن کر کے واک کی.